اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ کروٹ کروٹ اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو اللہ کی یاد سے غافل ہرگز نہ ہونا۔ بے شک جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ خاک میں مل گیا، خاک میں مل گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ قدم قدم اللہ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کا کیا انعام ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تیری ہر حاجت پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابیو، تم نے جنت کے باغ دیکھے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ زمین پر کہاں سے آئے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ، جس محفل میں یا کوئی شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو وہی جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے گھروں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا کرم نازل ہوگا۔ آج جو ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا، قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے، تو ہی راستے ہیں۔ چلیں اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے راستوں میں بے شک مشکلیں آتی ہیں، لیکن مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جو ہر نماز کے بعد 70 بار یا اللہ پڑھے، یا اللہ اول آخر درود شریف، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ جب انسان ایک بار کہتا ہے اللہ، تو اللہ 10 بار فرماتا ہے بول میرے بندے کیا مانگتا ہے، بول میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بندہ ایک دفعہ پکارے، اللہ 10 دفعہ بول میرے بندے کیا مانگتا ہے، تو مانگو پھر اللہ سے۔ ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھو۔ اس کے بعد آپ
بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، بہت بڑی مصیبت آ جائے، بہت بڑی پریشانی آ جائے. ہوتا ہے انسان کے گھروں میں بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں. کسی کو جیل ہو جاتی ہے، کسی کو ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ سب مشکلیں پریشانیاں ہیں کہ ان سب کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے کہ سب کچھ واپس کیسے سب کچھ صحیح ہو جائے، سب پھر سے وہی بہاریں ہو جائیں. یاد رکھنا، جہاں خزاں آتی ہے پھر بہار بھی آتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے، آپ کے گھر میں بہار آ جائے، دولت بے شمار آ جائے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آ جائے، تو عشاء کی نماز کے بعد 500 بار اول آخر درود شریف 500 بار یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو، اور آپ یہ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دو اور دعا مانگو، انشاءاللہ عزیز ناممکن کام بھی آپ کا ہو جائے گا، ناممکن کام بھی. خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.